لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمتیں فرما دے، آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اور آپ کو صحت اور عافیت عطا کرے۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع کسی متعین شخص یا جانور پر لعنت کرنے کے حرام ہونے کا بیان، یعنی آپ کسی کا نام لے کر کسی شخص پر لعنت نہیں کر سکتے، یہ بات حرام ہے۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے توبہ کر لی ہو اور آپ کو علم نہ ہو، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول بھی کر لی ہو، کیونکہ اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، اللہ ہماری نیات کو جانتا ہے، اور اللہ ہی حق اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دے اور کسی کی توبہ قبول کر لے۔ تو لہٰذا کسی بھی شخص، وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، اس کا نام لے کر اس پہ لعنت نہ کیجیے۔ حدیث نمبر 1557 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش بکنے والا نہیں ہوتا، فضول بولنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں لعنت کس کو کہتے ہیں۔ باقی الفاظ جو ہیں، طعنہ دینا، میرا خیال ہے ہم جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ فحش بکنے والے اور بد زبان آدمی کو بھی ہم جانتے ہیں، بدتمیزی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ تو لعنت سے مراد ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو یہ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے تو ہم سارے ہی محتاج ہیں۔ انسان تو کجا، کبھی جانور کو بھی لعنت نہ ڈالیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں یہ بات بڑی عام ہوتی ہے، اور خاص طور پہ عورتوں میں، تم پہ لعنت ہو، بلکہ عورتیں تو ایک قدم اور بھی آگے بڑھ جاتی ہیں، یہ نہیں کہتی تم پر لعنت ہو، بلکہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، لکھ دی لعنت، یعنی تمہیں لاکھ لعنتیں ہو جائیں۔ اور یہ صرف یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا بے پرواہی کی وجہ سے، لکھ دی لعنت۔ اور یہ لعنت عورتیں بعض اوقات اپنے بچوں پہ ڈال رہی ہوتی، اپنے رشتہ داروں کو یہ بد دعا دے رہی ہوتی، اپنے ملنے جلنے والوں کو یہ بد دعا دے رہی ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے، اے عورتوں کی جماعت، تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے، تم صدقہ زیادہ دیا کرو۔ ایک خاتون نے اٹھ کر پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں وجہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو۔ تو یہ لعنت ملامت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعید سنائی۔ تو لہٰذا مومن طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کو طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت والے دن سفارش نہ کر سکیں گے، نہ گواہی دے سکیں گے۔ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ طعنہ کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے، کسی کے حسب نسب میں، کسی کے عادتوں کے حوالے سے، کسی کے طور طریقوں کے حوالے سے، کسی کی کوئی فطری کمی کے حوالے سے۔ تو مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی طعنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو برچھی مار دینا، تو حقیقت میں طعنہ انسان کے دل میں تیر کی طرح اتر جاتا ہے۔ تو مومن
کسی کو تانا دینے والا نہیں ہوتا، کسی پہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش بکنے والا نہیں ہوتا۔ فحش بکنے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالیوں کے ساتھ ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر گالیاں بھی چھوٹی نہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ تو مومن فحش بکنے والا نہیں ہوتا، زبان درازی کرنے والا نہیں ہوتا۔ زبان درازی سے کیا مراد؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چرب زبان ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، فضول بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، اس کی بات مختصر ہوتی ہے، اس کی بات لعنت ڈالنے والی نہیں ہوتی، تانا دینے والا نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، گالیاں بکنے والا نہیں ہوتا، اور فضول باتیں کرنے والا، زبان درازی کرنے والا، چرب زبان، بدتمیز نہیں ہوتا۔ مومن کی گفتگو بڑی شائستہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی کم گو تھے، صرف وہ بات کرتے جس میں فائدہ ہوتا، ورنہ خاموش رہتے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جا گرتا۔ حدیث نمبر 1558 حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز اس لعنت کی مستحق ہوتی ہے، وہ چیز یا وہ فرد، تو وہ اس پر پڑتی ہے، ورنہ وہ لعنت کرنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، پہلے آسمان کی طرف لعنت جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، زمین کے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر وہ دائیں طرف اور بائیں سمت اختیار کرتی ہے، اس کے بھی دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر جب کوئی گنجائش نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر تو وہ اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو لعنت اس پر پڑتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے پر پڑتی ہے۔ لہٰذا لعنت کرنے والے 10 دفعہ سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگلا شخص جس پر آپ نے لعنت کی ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو اور آپ خود اس کے مستحق ہو جائیں۔ تو یہ کام اتنے آسان نہیں ہیں، ایسی زبان بولنا اور لکھ دی لعنت کہنا اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ بولنا۔ حدیث نمبر 1559 حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت اونٹنی پر سوار تھی، اس نے اس پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا اور فرمایا، اس اونٹنی پر جو سامان لدا ہوا ہے اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، میں گویا اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہی ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو یہ حدیث آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ انسان تو دور کی بات ہے، کسی جانور پر بھی لعنت نہ کیجیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک عورت اونٹنی پر سوار تھی، وہ اس اونٹنی سے تنگ ہو گئی، شاید اونٹنی چل نہ رہی ہو یا اسے سفر میں ویسے تنگ کر رہی ہو، اس نے اس پہ لعنت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا، یہ اونٹنی اب ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جا سکتی، اس سے سامان اتار لو۔ لوگوں نے سامان اتار لیا اور عمران بن حسین جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ اونٹنی چل پھر رہی تھی اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، یعنی انہوں نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ یہ اونٹنی اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں لوگوں کے ساتھ جا سکے، کیونکہ اس پر لعنت کر دی گئی۔ تو یہ تو جانور کا معاملہ ہے، انسان پر لعنت کرتے وقت بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔
بلکہ ایک مومن، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلی حدیث میں بتایا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے ایسے جانور کو ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے جس پر لعنت کی گئی ہو، تو لعنتی کام کرنے والے کی صحبت اور دوستی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے انسان کو بھی کے ساتھ دوستی نہ رکھیں جو کہ لعنتی کام کرے۔ ہمارا اگلا باب ہے معین نام لیے بغیر گناہوں کے مرتکبین پر لعنت کے جائز ہونے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ایک اعلان کرنے والے نے ان کے درمیان اعلان کیا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پہ لعنت ہے جو دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سود خور پر لعنت کرے۔ آپ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے۔ اسی طرح بہت سے گناہوں کے لیے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کے کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تمام لعنتیں یا یہ تمام الفاظ صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں۔ تو امام نووی نے یہ جو باب باندھا ہے کہ معین نام لیے بغیر گناہوں کے مرتکبین پر لعنت کرنا جائز ہے، تو انہوں نے ان احادیث سے دلیل لی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہ کرنے والوں پر لعنت کی ہے تو اس طرح لعنت کرنا جائز ہے، لیکن کسی ایک شخص کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ ظاہر میں وہ شخص ظالم ہو، جھوٹا ہو، قاتل ہو، تب بھی اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں کہ اس شخص نے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بدعت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ لعنتیں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہیں۔ تو نام لے کر کسی پر لعنت نہ کیجیے، یہ کبھی نہ کہیے فلاں لعنتی تھا، کسی کا نام لے کر، کوئی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ نام لے کر کسی پہ لعنت نہ کریں۔ ہاں آپ ان کے جرائم کا ذکر کر کے فلاں فلاں جرم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختیار کیا، اور قرآن مجید میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ برائی کا نام لے کر آپ اس کے کرنے والوں پہ لعنت کر سکتے ہیں، لیکن کسی معین شخص کا نام لے کر اس پہ لعنت نہ کیجیے۔ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے ناحق مسلمانوں پر سب و شتم کرنے کے حرام ہونے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں ان کے قصور کے بغیر، تو وہ بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو لہٰذا
مسلمانوں کو ناحق برا بلا کہنا حرام ہے۔ مسلمان کو گالی دیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 1562 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کوئی شخص کسی پر لعنت نہ کرے، لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، اور پھر اس شخص کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی شخص کسی دوسرے پر اللہ کی نافرمانی کی یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر اگلا شخص ایسا نہ ہوا تو جس شخص نے تہمت لگائی تھی وہ فاسق ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ تہمت اس شخص کی طرف لوٹ آئے گی جس نے ناجائز تہمت لگائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی دینے والے شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کا ارتکاب کرے۔ اب دو شخص لڑے ہیں، ایک شخص نے دوسرے کو گالیاں دیں، دوسرے نے پہلے کو گالیاں دیں، اب اس سارے کا گناہ ابتدا کرنے والے کو ہوگا۔ ہاں اگر دوسرے شخص نے اتنی گالیاں دیں جتنے پہلے نے دی تھیں، کیونکہ آپ اتنی برائی کر سکتے ہو، اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی اگلے نے زیادتی کی، اور اگر مظلوم نے حد سے تجاوز کر لیا، وہ حد سے آگے بڑھ گیا، اب مظلوم ظالم ہو گیا۔ لیکن اگر مظلوم نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اس پر زیادتی کی گئی تھی، تو ابتدا جس نے کی تھی، ابتدا کرنے کی وجہ سے گناہ اس کو ہوگا، دوسرے شخص نے تو صرف بدلہ لیا۔ ہاں اگر دوسرا شخص حد سے بڑھ گیا پھر وہ ظالم ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بدلہ لیتے وقت انسان عام طور پہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور مظلوم کی جگہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی ہر دم معافی چاہتا ہے تو اس کو خود بھی یہی صفت اختیار کرنی چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی آدمی کو لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے مارتا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو لوگوں میں سے کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے۔ آپ نے فرمایا اس طرح مت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ یہ اس وقت کا بیان ہے جب کہ شراب کی حد 40 کوڑے ابھی مقرر نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، آپ نے صحابہ کو کہا اس کو مارو۔ صحابہ نے، کسی نے جوتی سے مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا۔ تو جب وہ جانے لگا تو کسی نے اس کو بد دعا دی، تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح تم شیطان کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرے، تو تم اسے بد دعا دے کے شیطان کی مدد نہ کرو۔ اس لیے گناہ گار کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص اسے بد دعا دیتا ہے وہ شیطان کے مشن کی تکمیل کرتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ شراب کی حد 40 کوڑے ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ شراب پینے میں سستی کرنے لگے ہیں، تو حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے اس کو 80 کوڑے کر دیا۔ لیکن یہ صرف حضرت عمر نے ایک حاکم کے جو ثواب دیدی اختیارات ہیں انہیں استعمال کیا تھا، دین میں تبدیلی کی جو اجازت ہے وہ حضرت عمر کو بھی نہیں ہے۔ اصل حد 40 کوڑے ہی ہے۔ تو اصل بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گار کو بد دعا نہ دیں۔ اگر اسے بد دعا دیں تو اس سے شیطان مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ آپ اسے سزا دیں اور ساتھ اسے دعا دیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ امام نووی پر اپنی ساری رحمتیں کر دے۔ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جن کو ہم بعض اوقات گناہ بھی نہیں سمجھتے ہوتے،
ان کی وضاحت کی، نہ صرف وضاحت کی بلکہ دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ فوت شدہ لوگوں پر ناحق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر سب و شتم کرنا حرام ہے۔ امام نووی کا مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ شخص بدعت اور فسق و فجور وغیرہ میں مبتلا ہو تو ایسے شخص کے کردار سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بدعت اور اس کے گناہ کے کاموں سے بچ جائیں، ورنہ فوت شدہ لوگوں کو ناحق برا بلا کہنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1566 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ لوگوں کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو عمل آگے بھیجے وہ اس کو پہنچ گئے۔ اسلام ایک بڑا عملی مذہب ہے، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں۔ یہ نہ صرف زندہ انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے بلکہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اب جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی کہ فوت شدہ لوگوں کو برا بلا مت کہو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اگر انہوں نے اچھا کیا تھا تو تب بھی، اور اگر انہوں نے برا کیا تھا تو تب بھی۔ اگر ان کی تعریف کر سکتے ہو تو تعریف کر دو، اور ویسے ہر انسان میں خوبیاں تو ہوتی ہی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں ان سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہمیں ان کی خوبیاں اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ان کی صرف برائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو فوت شدہ جو لوگ ہیں ان کی تعریف کرو، ان کی جو اچھے پہلو تھے ان کی زندگی کے ان کا ذکر کیا جانا چاہیے، اور اس سے جو ان کے ورثاء ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انہیں سکون ملتا ہے۔ اور تعزیت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر برائیاں تھیں یا آپ کو ان سے تکلیف پہنچی تو پھر آپ اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو لہٰذا اس اصول کو یاد رکھا جائے۔ بہت سے لوگ میت کے پاس بیٹھ کر میت کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ آپ ان کی اچھائی نہیں کر سکتے، تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر وہ لوگ بدعتی تھے یا اعلانیہ گناہ کرتے تھے، حرام کھاتے تھے یا اعلانیہ وہ حرام کاری کرتے تھے، تو لوگوں کو ان کی برائی سے بچانے کے لیے ایسی بات کرنا جائز ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ہر معاملے میں ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے جو گناہ کے پہلو ہیں ان کی اگر کوئی بات کر دے تو یہ منع نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے اس پہلو سے خبردار کیا جائے تاکہ وہ اس پہلو کو بھی فالو نہ کرنا شروع کر دیں، اور اگر کہیں ایسی مصلحت نہیں ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح کوئی عالم ہے لیکن بعض معاملات میں اس کا جو نقطہ نظر تھا وہ شریعت کے لحاظ سے درست نہیں تھا، اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا ذکر نہیں ہوگا لوگوں کے عقیدے غلط ہو جائیں گے، لوگوں کے اعمال غلط ہو جائیں گے، لوگ اس کو فالو کریں گے کہ جی فلاں عالم نے ایسے کہا ہے، اس سے دین میں فساد پیدا ہوگا۔ باقی جو عام لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی برائی نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ جو فوت شدہ ہیں ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ انہیں ہماری دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت یہ سوچ کر ان کے لیے دعا کریں کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی اسی انجام کا سامنا ہے، تو آج میں ان کے لیے دعا کروں، کل کو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو شخص ایک دفعہ دنیا میں آ گیا اس کو لازماً اس انجام کو پہنچنا ہے، اس کو لازماً اندھیری قبر میں جانا ہے۔ تو
میت کے لیے دعائیں کیجیے، میت کے لیے استغفار کیجیے، نماز جنازہ پڑھیں، اور نماز جنازہ دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ تو صرف مردوں نے ہی پڑھنا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سہیل بن بیضاء کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا تھا۔ تو لہٰذا عورتیں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں اگر وہ پردے کے ساتھ، حدود کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے تکلیف پہنچانے سے ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے یقیناً بہتان اور واضح گناہ اٹھایا۔ حدیث نمبر 1567 عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اصل میں مسلمان کا جو مادہ ہے سین لام میم، اور اسلام کا مادہ بھی یہی ہے، اور ان کا معنی سلامتی ہے۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی دینے والا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس کی زبان سے تکلیف اٹھا رہے ہوں، اس کے ہاتھ سے تکلیف اٹھا رہے ہوں۔ اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دے، اپنا کاروبار، اپنی جگہ چھوڑ دے، اور ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ وہ اللہ کے احکامات پر زیادہ بہتر عمل کر سکتا ہو۔ تو یہ تو ہے اصل مہاجر، لیکن ہاجرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو لہٰذا جو شخص اللہ کی خاطر اپنے گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ بھی مہاجر ہے، کیونکہ ہجرت کے اصل معنی ہے چھوڑ دینا۔ تو جو کوئی وطن چھوڑ دے یا گناہ چھوڑ دے یہ دونوں مہاجر ہیں۔ اور کہنے کو تو ہر شخص مسلمان ہے جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن اگر مسلمان کے لغوی معنی دیکھیں تو مسلمان سلامتی دینے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ویسے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہماری ہاتھ اور ہمارے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ دوسرے مسلمانوں میں سب سے پہلے تو ہمارے گھر کے لوگ آ جاتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے قریبی رشتے۔ بعض لوگ اپنے والدین کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی زبان اور اپنے اعمال سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ہدایات کی ایک مسلمان کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اور یہ زبان تو ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کی زبان سے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں تمہارے الفاظ مرتے دم تک یاد رکھوں گا، مجھے وہ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ تو اتنی سخت تکلیف پہنچائی ہوتی ہے ان الفاظ نے۔ ان آداب کا ضرور خیال رکھیے۔ حدیث نمبر 1568 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور وہ یہ چاہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے اور جنت کے قریب ہو جائے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ خاتمہ بالخیر ہوگا تو تب جنت میں آپ جا سکیں گے اور جہنم سے دور ہو سکیں گے۔ تو جو شخص خاتمہ بالخیر چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ رکھیں، ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ دیانتداری کا معاملہ رکھیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دھوکہ نہ دیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، ہمیں ڈیگریڈ نہ کریں۔ تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھیے جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ واضح ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ پہ ظلم کر لے، کوئی آپ کو دھوکہ دے دے، کوئی آپ کے ساتھ بددیانتی کر دے، کوئی آپ کو ڈیگریڈ کر دے، کوئی آپ کو گالیاں بک دے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کام کر لیا کریں۔ اور اگر آپ اپنے لیے شائستہ، باوقار اور باعزت رویہ پسند کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کریں۔ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ علماء نے اس کو دین کا چوتھا حصہ قرار دیا ہے اور حقوق العباد میں اس کو معیار قرار دیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا رویہ اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا، تو اس وقت اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ کوئی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتا تو میں اس کو کیا جواب دیتا۔ وہی جواب آپ کو دوسرے کو دینا چاہیے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ ہمارا اگلا باب ہے باہم بغض رکھنے، قطع تعلق کر لینے اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لینے کی ممانعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومن جو ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں اور کافروں پر کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت دل ہیں اور آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ مومن مومنوں کے ساتھ بڑا رحم دل، کافر کے ساتھ سخت دل۔ اور پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو لہٰذا مومن آپس میں دوسرے مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1569 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ، نہ آپس میں تعلق منقطع کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑے رکھے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ پیٹھ نہ دکھانے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہ ہو ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑے رکھے۔ آپ کو کسی پہ غصہ آ گیا، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے کوئی رنجش ہو گئی، تو اس رنجش کو جلدی ختم کر دیں۔ 3 دن تک اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے غصے کی وجہ سے اگر نہیں بولنا چاہتے تو نہ بولیں، لیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے بول چال شروع کر دیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان بھائی سے 1 سال تک ترک تعلق رکھا تو اس نے اس کو گویا کہ قتل کر دیا۔ تو لہٰذا اپنے غصے کے اظہار کے لیے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے 3 دن بہت کافی۔ اس کے بعد آپ اس میں ایک دوسرے سے سلام دعا کیجیے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو سلام میں پہل کریں۔ یہ جو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے دوسروں کے دل میں تمہارے لیے غصہ پیدا ہو، دوسروں کو غصہ نہ دلاؤ۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے زوال کی آرزو مت کرو، یہ حسد ہوتا ہے۔ فلاں کو یہ نعمت مل گئی، اس سے یہ نعمت چھن جائے
اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو سلام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے کنی کترا کے نکل جاؤ، جان چھڑا کے نکل جاؤ۔ یہ ہے ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا۔ یہ تمام چیزیں منع ہیں، کیونکہ ان سے مسلمانوں کے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1570 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور کسی مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ ان دونوں کو صلح کرنے تک مہلت دی جائے۔ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی، آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور ایک دن میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، ایک فجر کی نماز کے وقت جب کرامن کاتبین کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اور ایک پھر عصر کے وقت جب دوبارہ ڈیوٹی بدلتی ہے۔ تو یہ ایک دن میں 2 دفعہ اللہ کے حضور انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ایک ہفتے میں 2 دفعہ اللہ کے حضور انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اسی لیے آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ ہاں، اس آدمی کے گناہ معاف نہیں ہوتے جس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کے معاملے کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ ان دونوں کو صلح کرنے تک مہلت دی جائے، یعنی جب ان دونوں کی جن کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، یہ چیزیں انسان کو جنت سے محروم کر سکتی ہیں۔ یہ حدیث بڑی خوفناک ہے۔ حسد، بغض، کینہ، انتقام، کسی کے خلاف دل میں گرج ہے تو ان کے ساتھ انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے، مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک حدیث ہی میں ایک واقعہ آتا ہے وہ سنانا چاہوں گی۔ بس حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ خیر جی، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا ایک شخص آئے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا، انہوں نے وضو کیا، نماز باجماعت ادا کی اور واپس چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، پہلے دن کی طرح۔ خیر جی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کل والے صحابی تشریف لے آئے، اسی طرح ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا، انہوں نے وضو کیا، نماز باجماعت ادا کی اور گھر واپس چلے گئے۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے ان پر بڑا ہی رشک آیا کہ اللہ کے رسول ان کی غیر موجودگی میں ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو انسان اس کی تعریف کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ خیر جی، تیسرا دن ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ جس کا دل چاہتا ہے ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ خیر، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہی صاحب پھر تشریف لے آئے، اسی طرح ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، وضو کیا، نماز پڑھی، باجماعت ادا کی اور گھر واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ نکلنے لگے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میری اپنے والی سے لڑائی ہو گئی ہے، تو کیا مجھے آپ اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں گے؟ وہ کہنے لگے آ جاؤ۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کون سے نیک عمل کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے
3 दिन تک ان کے ساتھ رہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ جو نیکیاں کرتے ہیں میں بھی وہی نیکی کروں گا تاکہ میں بھی جنت حاصل کر سکوں۔ خیر جی، ان کے گھر چلے گئے، 3 دن ان کے ساتھ رہے، دیکھا وہ نمازیں باجماعت پڑھتے تھے، رات کو کوئی لمبا جاگتے بھی نہیں تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے اتنی جتنی عبداللہ بن عمر بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد عبداللہ بن عمر ان سے کہنے لگے، ان سے رخصت چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ میرا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا تو کوئی نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دفعہ یہ خوشخبری دی تھی، 3 دن، کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تو میں آپ کے گھر اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں آپ کون سی نیکی کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہی نیکی کروں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، مجھے آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کون سی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت آپ کو مل گئی۔ وہ کہنے لگے میں کوئی نیکی نہیں کرتا، وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، ورنہ تمہیں پتہ چل جاتا، 3 دن سے تم میرے ساتھ رہ رہے ہو، لیکن چونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا ہے اس لیے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہنے لگے کہ میں رات کو سوتے وقت اپنے دل کو اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنے ہر مسلمان کو روزانہ رات کو معاف کر دیتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی دشمنی یا کوئی غلط خیالات یا کوئی انتقام یا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں رات کو سوتے وقت ہر مسلمان بھائی کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ تھا ان کا وہ نیک عمل جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل ان کی غیر موجودگی میں انہیں جنت کی بشارت دی۔ اب روز کا روز معاف کر دینا یہ آسان کام ہے، ہوتا یہ ہے انسان ایک شخص سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے کے بعد ایک بات پہ ناراض ہوا، پھر دوسری بات اس میں جمع ہو گئی، پھر تیسری بات اس میں جمع ہو گئی، ایک مستقل آپ کے دل میں گرا پڑ گئی، مستقل گرج آپ نے دل میں رکھ لی، تو روز کے روز وہ ہر مسلمان بھائی کو معاف کر دیتے تھے۔ دیکھ لیجیے آپ میں سے کون ایسا عمل کر سکتا ہے، ویسے ایسا عمل کر کے انسان بڑا جو ہے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو غصے اور انتقام اور ٹینشنز یہ ساری انسان کی زندگی کو بڑا متاثر کرتے ہیں، اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ انسان نماز بھی تسلی سے نہیں پڑھ سکتا۔ نماز میں بھی جس شخص پر آپ کو غصہ آیا ہو وہ نماز میں بھی اسی کا خیال آتا رہتا ہے، تو اگر آپ یہ عمل کر لیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا اور جنت آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہمارا اگلا موضوع ہے حسد کے حرام ہونے کا بیان، اور یہ کسی صاحب نعمت سے زوال نعمت کی آرزو کرنے کا نام ہے، وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں پر سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا۔ یہ یہود کا ذکر ہے، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لائے، اور اس کی وجہ ایک ہی تھی، حسد۔ انہیں حسد یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود سے کہا کہ تمہیں اس بات پر حسد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، تو یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا۔ حدیث نمبر 1571 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کیسے؟ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، آگ لگا دیں لکڑیوں کے بجائے وہاں پہ راکھ رہ جاتی ہے،
اسی طرح حسد اگر ہو تو انسان کے نیک عمل تمام برباد ہو جاتے ہیں۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آسمان پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ تم، ابلیس کو نہیں بلکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے حسد ہی کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، کیونکہ ابلیس یہ سمجھتا تھا کہ جو مقام حضرت آدم کو دیا جا رہا ہے وہ مقام مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اسی حسد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور آپ یہ دیکھ لیجئے اس کے بعد اس نے اللہ کو چیلنج دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نہ صرف اپنے گناہ بلکہ تمام انسانوں کا بوجھ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے وہ دوزخ میں جائے گا۔ زمین پر بھی پہلا گناہ جو تھا حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو پتہ ہے قابیل نے حابیل کو کس لیے قتل کیا تھا؟ قابیل کے حصے میں جو بیوی آ رہی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ جو حابیل کے حصے میں آ رہی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل چاہتا تھا کہ حابیل والی جو عورت ہے وہ اس کے حصے میں آ جائے، اسی لیے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو لہٰذا آسمان پر بھی پہلا گناہ حسدی کی وجہ سے ہوا تھا، اور زمین پر بھی پہلا گناہ یعنی حابیل کا قتل حسدی کی وجہ سے ہوا تھا۔ حسد ایک گناہوں کا سلسلہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابلیس نے تکبر کیا حسد کی وجہ سے، اور قابیل نے قتل کیا حسد کی وجہ سے۔ اس لیے یہ حدیث بالکل صاف سمجھ آتی ہے کہ حسد گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، حسد اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ تو حسد سے ایسے بچیں جیسے آگ سے بچتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حسد سے بچیں کیسے؟ بات یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ دوسروں کی نعمت پر ریجھنے کی بجائے، یا دوسروں کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی زوال کی آرزو رکھنے کی بجائے ان نعمتوں کا خیال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ ہر شخص کو نعمتوں کی نوعیت فرق ہوتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوتی ہے، کسی کو مال دیا ہوتا ہے، کسی کو حسن دیا ہوتا ہے، کسی کو طاقت دی ہوتی ہے، کسی کو صحت دی ہوتی ہے، کسی کو جوانی دی ہوتی ہے۔ تو ان نعمتوں کا خیال کریں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یہ دو کام کر لیں گے تو بنیاد ختم ہو جائے گی حسد کی۔ تو دوبارہ میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گی، ویسے تو یہ لمبا موضوع ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات آپ سے کہوں گی کہ حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایمان ہوگا تو پھر حسد نہیں ہوگا، اور حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے ٹوہ لگانے اور دوسروں کو ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی ولا تجسسوا، تم ٹو مت لگاؤ، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو۔ وقال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، تو انہوں نے یقیناً بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے دو گناہ کمائے، ایک یہ کہ انہوں نے بہتان لگایا، اور دوسرے انہوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ تو مسلمانوں کو اذیت پہنچانا ایک علیحدہ گناہ ہوا، اور ان پر بہتان لگانا ایک علیحدہ گناہ ہوا۔ وہ دو گناہوں کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حدیث نمبر 1572 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
اور ایبوں کی ٹو مت لگاؤ، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی ہرس کرو، اور نہ اس کے لیے کوشش کرو۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث کا جو ہے ایک ایک فکرہ جو ہے وہ اپنے اندر معنی کی دنیا لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی سے کیا مراد ہے؟ کسی مسلمان کی بابت ایسا گمان کرنا جس کا کوئی ظاہری سبب نہ ہو، یا کوئی کسی کے بارے میں ایسا خیال کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ ہے بدگمانی۔ کسی کے بارے میں برا سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ اکیلی ہی اتنی بڑی برائی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا شخص ہر وقت شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا ہے، ہر وقت سڑتا اور کڑتا رہتا ہے، اور اسے اپنی برائی نظر نہیں آتی۔ ساری دنیا میں عیب نکالتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں نے میرے ساتھ برا کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، حالانکہ وہ خود ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسا شخص صرف اپنی اس نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے کبھی اپنی بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کے بارے میں برا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسروں کی عیب کی ٹو نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے عیبوں کی ٹو لگانے لگ گیا، تمہاری عیب لوگوں کو دکھانے لگ گیا، تو بتاؤ بنے گا کیا؟ بلکہ اللہ نے الٹا ہمیں حکم دیا ہے، کسی کے عیب کا پتہ ہو اس کی پردہ پوشی کر دو، اللہ تمہاری پردہ پوشی کر دے گا۔ جاسوسی نہ کرو۔ اب آج کل کے دور میں جاسوسی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا موبائل جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے میسیجز پڑھ لینا، کسی کی ڈائری پڑھ لینا، کسی کی ایسی باتیں چوری چوری سننے کی کوشش کرنا جو وہ پسند نہیں کر رہا۔ تو جاسوسی نہ کیجیے۔ اگلا بندہ اگر آپ کو اپنے معاملے میں شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات سنیں اور اس کو اچھا مشورہ دیجیے نیکی کے ساتھ، اور اگر وہ اپنے معاملے میں آپ کو شریک نہیں کرنا چاہتا، چھوڑ دیں، اس کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ اپنے مسائل تھوڑے ہیں انسان کے لیے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اس کو حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ کو کیا پتا اس کے اندر کون کون سی خیریں موجود ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو کسی کو حقیر، مسلمان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ انسان کے دل میں ہے۔ ہمیشہ یہ سوچا کریں میرے اندر بہت عیب ہیں، میری بہت برائیاں ہیں، اور جب آپ اپنے عیبوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے عیبوں پہ نظر ڈالنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ انسان خود اتنے اس کے اندر گناہ ہوتے ہیں، اتنا گناہ گار ہوتا ہے انسان، کبھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کبھی بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، کبھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کبھی نمازیں خراب کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے حق مار رہا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں، دوسروں کو سمجھیں کہ یہ سمجھیں کہ میں بڑا اچھا ہوں اور دوسرا بڑا حقیر ہے، یہی تکبر ہے، اور اسی کے ساتھ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ تو انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال حرام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مال اور
جان کی حرمت کا تو خیال کر لیتے ہیں، قتل کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن عزتیں، کسی کی عزتوں کو لوٹ لینا ہم جائز سمجھتے ہیں۔ اور یہ عزتیں کیسے لوٹی جا رہی ہوتی ہیں؟ غیبت کر کے، بہتان لگا کے، چغلی کر کے، اس کو تانے دے کے، کبھی منہ پر اس کی عزت خراب کی، کبھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت خراب کی۔ تو یہ عزت بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرام ہے جیسے جان اور مال حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرو، دوسرے مسلمانوں کے بغض اور انتقام اور کینے سے پاک کرو، کیونکہ یہی بغض، انتقام، کینہ، گرج، حسد یہ انسان کو مغفرت سے دور کر دیتی ہیں، جنت سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ تمام وہ آداب ہیں جن آداب کے ساتھ ایک مسلمان معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ان کا خیال نہ کیا جائے، ان برائیوں کے ساتھ ہی مسلمان زندگی گزارے، تو پھر مسلمان معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو مسلمان معاشرے میں محبت پیدا کرنے والے تمام اعمال بڑے پسند ہیں، اور ایسے اعمال جن سے مسلمان معاشرے میں فساد پیدا ہو، وہ اعمال اتنے ہی ناپسند ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو کلام میں پہل کرے۔ اب عمل چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کے قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ یہ مسلمان معاشرے میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ جو تمام باتیں ہم نے اس حدیث میں پڑھی ہیں، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے عیبوں کی ٹو لگانا، کسی سے حسد کرنا، بغض رکھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو مسلمان معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں اور جنت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مغفرت سے دور کر دیتے ہیں، جہنم کے قریب کر دیتے ہیں، شیطان کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو ان آداب کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیے۔ یہ برائیاں ہمارے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 1573، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے، اگر تو مسلمان کے عیبوں کے تلاش میں رہے گا تو تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دے گا، یا قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی حکمران لوگوں کی جاسوسی کرنا شروع کر دے، لوگوں کے گھروں کے اندر ٹو لگانا شروع کر دے، یا کوئی انسان انفرادی طور پر ایسے معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے جہاں لوگ پسند نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ حکمرانوں کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی جاسوسیاں کریں۔ ہاں، ظاہر میں جہاں کہیں انہیں خرابیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ وہ اپنے طاقت کو استعمال کر کے روکیں، لیکن جاسوسی کرنے کا شریعت نے حکمرانوں کو یا انسانوں کو انفرادی طور پر بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع ہے بلا ضرورت مسلمانوں سے بدگمانی کرنے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت سے ظن کرنے سے بچو، بہت سی بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بہت دفعہ بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 1575، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس میں بدگمانی سے، خاص طور پر بدگمانی سے بچنے کی تاکید ہے، کیونکہ یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ عام حالات میں ہر مسلمان کی بابت اچھا خیال رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی واضح ثبوت اس کے برعکس موجود ہو۔ آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں، کچھ ثبوت ہیں جن کی بنا پر آپ کسی کے خلاف بدگمانی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک گھر ہے جہاں پہ روز رات کو بہت سے مرد آتے ہیں، وہاں پہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کہ جو معمول کے خلاف بہت سے لوگ
لوگوں کا یہاں پہ آنا جانا ہے، بہت سی عورتوں کا، بہت سے مردوں کا، لیکن یقین تبھی کیجئے جب کہ واضح دلائل آپ کے پاس ہاتھ میں آ جائیں تحقیق کرنے کے بعد۔ تو دلائل کے بغیر بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مسلمانوں کو حقیر جاننا حرام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اپنے مومن بھائیوں کو عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام اللہ کی حکم عدولی ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس سے مذاق کرنے والا اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہو دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے؟ مذاق کرنے والا جس سے مذاق کیا جا رہا ہو اس کو حقیر سمجھے اور وہ اسے خفت محسوس کر رہا ہو۔ مذاق اڑانے والا تو ہنس رہا ہو، لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ خفت محسوس کر رہا ہو۔ تو یہ فرق ہے مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں۔ تو لہٰذا مذاق کرنے کی تو اجازت ہے اور مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے گروہ کی خفت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اپنے مومن بھائیوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، ان کو عیب مت لگاؤ۔ ایمان لانے کے بعد برا نام اللہ کی نافرمانی ہے، اور جو شخص مومن ہونے کے بعد ان گناہوں سے توبہ نہ کرے گا تو وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوزخ ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ اب کوئی شخص تو منہ پہ تانا دے لیتا ہے، اور جس کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ منہ پہ کسی کو تانا دے، وہ پیٹھ پیچھے غیبت کر لیتا ہے یا چغلی کر لیتا ہے۔ تو ان دونوں گناہوں کے لیے دوزخ کی دھمکی دی گئی ہے، اور جس گناہ کے لیے دوزخ کی دھمکی دی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ ان گناہوں کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ تو صرف اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے، اپنی زبان کی خارش دور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی کام کے ساتھ فساد پڑتا ہے۔ تو دوزخ ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور چغل خوری کرنے والے کے لیے۔ حدیث نمبر 1577 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑی خوفناک بات۔ اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بہت بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو تو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو تکبر ہے یہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے حسن پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے،
کوئی شخص اپنے مال پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے خاندان پہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنی عبادت پہ تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے علم پہ تکبر ہوتا ہے۔ تو تکبر کی ایک قسم نہیں ہے، تکبر بے شمار چیزوں پہ ہوتا ہے۔ بعض خواتین کو اسی بات بائک کا ہی بڑا مان ہوتا ہے، جی ہمارا تو ٹیسٹ ہی بڑا اچھا ہے، ہمارا تو کھانا ہی بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ کوئی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ہے میں اچھا پکاتی ہوں، اور ایک ہے کہ کسی اور کو ویسا پکانا نہیں آتا۔ تو بہت سی خواتین کو اسی بات کا ہی بڑا تکبر ہوتا ہے کہ میرے جیسا ٹیسٹ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے، میں خوش ذوق بڑی ہوں، میں بڑی اچھی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ تو جس کے دل میں تکبر آ گیا، اور تکبر میں نے آپ کو بتایا اسی کی بنیاد پر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر لیتا ہے، ڈیگریڈ کر لیتا ہے، زبان میں ان کے ساتھ ڈنڈی مار جاتا ہے۔ تو جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو اچھا قد دیا ہے، تو اسے چاہیے ان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کے اللہ کا شکر گزار زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اور وہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ نعمتیں میری اپنی محنت کی وجہ سے ہیں۔ جیسے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، اسے جب کہا گیا کہ تو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، میری سمجھ بوجھ کی وجہ سے میں اتنا مالدار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ زمین میں دنسا دیا، قارون کو بھی اس کے مال سمیت۔ تو تکبر کو سمجھیں اور سمجھ کے پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر، اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یہ بات کہ میں حسین ہوں، میں مالدار ہوں، میرا خاندان بڑا اچھا ہے، میری اولاد بڑی لائق ہے، علم کا تکبر آ رہا ہے، عبادت کا تکبر آ رہا ہے، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے ان کی نعمتیں مجھے عطا کر دی ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں اس کے حضور عبادت کر لیتی ہوں۔ وہ نہ صحت دیتا، وہ نہ توفیق دیتا، میں کچھ بھی نہ کر پاتی، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو بتائی کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے کہ شیطان، آپ دیکھ لیجئے، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، فرشتوں کے اندر ملا جلا رہتا تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی عبادت کے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ ہوتا ہے تکبر۔ بہرحال جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو، یہاں تک کہ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کوڑا رکھنے کی جگہ بھی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ بلکہ تکبر کا معنی کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، کسی شخص کے سامنے حق پیش کیا جائے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ جو پہلا تکبر ہے حق کا انکار کر دینا، یہ اللہ کے مقابلے میں تکبر ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اس حکم کو تسلیم نہ کیا، اور اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی عقل کو معیار بنا لیا، اپنی عقل سے بات کرنے لگ پڑے، نہیں جی یوں ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے۔ تو تکبر کا کوئی بھی پہلو آپ لے لیں، تکبر نرا فساد ہی فساد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1578 حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اس کو تو بخش دیا، اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ یہ بھی تکبر۔ ایک شخص کسی شخص کو اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے چل پڑا ہے کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں۔
دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کی نیت سے واقف ہے، اللہ اس کے دل کی راز سے کو جانتا ہے، جبکہ انسان صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر کی حد ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسی بات کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے پابند کرنے والے، حالانکہ اللہ کو کوئی پابند کر نہیں سکتا۔ جاؤ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے عمل تیرے تکبر کی وجہ سے برباد کر دیا۔ تو ایسی بات کبھی بھی منہ سے نہ نکالیے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ وہ ایک شعر ہے، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک انسان دوسروں کے عیب دیکھتا رہتا ہے تو اس کو اپنا آپ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تکبر خوب بڑھتا ہے دوسروں کے عیب دیکھنے سے۔ لیکن جب انسان اپنے عیبوں پہ نظر ڈالتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ میرے سے زیادہ برا شاید کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اپنے عیبوں پہ نظر ڈالیے، یہ چیز بھی تکبر کا علاج کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں حل بتایا ہے تکبر کا، شکر کیجیے، اللہ توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی، اللہ توفیق دیتا ہے مال کمانے کی، اللہ نے آپ کو خاندان اچھا دے دیا، اللہ نے آپ کو شکل اچھی دے دی، اس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں تھا۔ اور اگر کسی جگہ پہ آپ کا کمال تھا تو توفیق اللہ کی تھی، اس نے توفیق دی تھی محنت کرنے کی، اس نے توفیق دی تھی آپ کو اس طرح سوچنے کی اور اس طرح عمل کرنے کی۔ اور ایک میں نے آپ کو حل ابھی تکبر کا یہ بتایا ہے کہ اپنے عیبوں پہ نظر کیجئے، اپنے عیبوں پر جب دیکھیں گے، غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہم شاید سب سے زیادہ گناہگار ہیں۔ اس طرح کی بات کبھی بھی نہ کریں کہ فلاں کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ سوچیں اللہ مجھے معاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم